السلام علیکم، میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 2-3 سٹوریز ہیں بڑی اہم جس پر میں اپنے اس ویلاگ میں بات کروں گا۔ ایک تو پرویز الہی صاحب کا معاملہ جو عدالت میں پیش ہوئے، وہاں پر جو مکالمہ اینٹی کرپشن جس طرح ایکسپوز ہوئی ہے حکومت، اور ان کا جو اپنی لوگوں کے لیے، اپنے ہمدردوں کے لیے، ورکرز کے لیے جو پیغام ہے، بڑا اس کی اہمیت ہے، اور وہ میں آپ کو پورا بتاؤں گا کہ کیا ہوا وہاں پہ۔ دوسرا، جہانگیر ترین صاحب اور آصف علی زرداری صاحب، ان کا جو زرداری صاحب کا دورہ ہے لاہور، اور ترین صاحب اب اسلام آباد میں تھے، اب لاہور میں ہیں، تو کیا اس کے نتائج ہیں؟ کیا وہ کچھ ان کو حاصل ہوا جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دانے کوئی قابو کیے ہیں انہوں نے یا نہیں، وہ میں آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ اور پھر وزیر اعظم ہمارے شہباز شریف صاحب ترکی میں، جس طریقے سے وہاں پر انہوں نے کنڈکٹ ان کا تھا، جیسے انہوں نے میل ملاقاتیں کی اور زبردستی کی جپھیاں ڈالنے کی کوشش کی، ایک تاثر دینے کی کوشش کی جیسے جی بہت زیادہ کوئی ہمارے تعلقات ہیں، وہ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لیڈرشپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بس خداداد ہوتی ہیں۔ یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان سے نہ تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اس طرح کنڈکٹ کرنے سے نہ ہی کوئی ملک کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ آپ اپنے آپ کو ہی ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے پرویز الہی صاحب کی، انہوں نے آج غلام مرتضیٰ ورک صاحب جو میجسٹریٹ تھے وہاں پر اینٹی کرپشن ان کو پیش کیا اور ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اب ورک صاحب نے وہاں پر جو باتیں کہیں میجسٹریٹ صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے مقدمہ اگر میرے پاس آپ نہیں چلانا چاہتے تو یہ میں سماعت ملتوی کر دیتا ہوں، آپ جائیں سیشن جج کے پاس، کسی اور کے پاس کیس لگوا لیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں وہی جج ہوں جس نے محمد خان بھٹی جو پرنسپل سیکریٹری تھے پرویز الہی صاحب کے، ان کا میں نے ریمانڈ دیا، اور میں نے بہت سارے جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے ان کے بھی میں نے ریمانڈ دیے۔ تو میں اگر میں فیور ہو تو پھر میں فیور نہ دوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اب یہ ساری صورتحال پیدا کیوں ہوئی؟ اس سے پہلے پرویز الہی صاحب کے 2 مقدمے گجرانوالہ میں، دونوں میں وہ بری ہوئے، یہ جسمانی ریمانڈ کے لیے گئے تھے۔ لاہور میں ایک مقدمہ، وہ بھی گئے تھے جسمانی ریمانڈ کے لیے، لیکن پرویز الہی صاحب کو ڈسچارج کر دیا گیا کیونکہ مقدمے بوگس ہیں۔ یہ جو اینٹی کرپشن پنجاب کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، سہیل ظفر چٹھا صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، کہ یعنی وہ شہباز شریف صاحب نے ان کو یہاں پر لگایا تھا اسلام آباد میں، پہلے وہ ڈی آئی جی تھے یہاں پر، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پر ان کو اینٹی کرپشن میں لگایا گیا۔ تو انہوں نے جس طریقے سے کام کو مقدمے بنائے، پکڑ دھکڑ کی، اب وہ عدالتوں میں جب جا رہے ہیں ثبوت نہیں ہے تو جناب وہاں پر وہ ان پر الزام لگا رہے ہیں، ججز پر الزام لگا رہے ہیں، میجسٹریٹس پر الزام لگا رہے ہیں، جی آپ کا تو فیس بک پیج ہے، آپ تو ٹویٹر پر ہیں۔ تو بہرحال جج صاحب نے کہا میرا منصب مجھے اجازت نہیں دیتا، تو بری طرح جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو انویسٹیگیشن ہے، یہ حکومت جس طرح سیاسی مخالفین کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ سارے کا سارا وہ بری طرح آج لاہور میں مرتضیٰ ورک صاحب ہیں جوڈیشل میجسٹریٹ، ان کی عدالت میں یہ معاملہ جو ہے وہ سارا ہوا ہے بے نقاب، اور وہاں پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ آپ 10 نہیں 100 مقدمے بنا لیں، جتنے مرضی مقدمے بنا لیں، نہ کوئی غلط کام کیا ہے، پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں، پاکستان کے لیے لڑتے رہیں گے، اور ورکروں سے کہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، بالکل یہ جو شہباز حکومت کے اور یہ جو ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں اینٹی کرپشن کے، اس سے یہ مجھے نہیں دبا سکتے، اور ہم پاکستان کے اندر جو ایک صحیح ایک نظام لانے کی جو کوشش ہے وہ ہم اس کو بھرپور انداز میں کرتے رہیں گے۔ اب آ جاتے ہیں جہانگیر ترین صاحب اور آصف علی زرداری، یہ 2 بڑے، یہ ہمیشہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں ہم سے بڑا اچھا کاروبار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو، جہانگیر ترین صاحب بھی اپنے جہاز کا چمتکار دکھاتے رہے ہیں، اور زرداری صاحب کا تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا بلوچستان میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بلوچستان حکومت کو پلٹ دیا تھا۔ اور یہ جو سینٹ کے چیئرمین ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ ہماری وجہ سے ہے، نون لیگ کہتی ہے یہ ہماری وجہ سے ہیں، تو وہ انہوں نے ایک سلسلہ جو ہے وہ بنایا ہوا، لیکن دورہ لاہور زرداری صاحب کا بالکل ٹھس ہو گیا، کوئی ان کو بڑا دانہ جو ہے
وہ ان کے قابو میں نہیں آیا. جال پھینکا انہوں نے کوئی بڑی مچھی آ جائے میرے ہاتھ میں, لیکن پیپلز پارٹی کو پذیرائی نہیں مل رہی. بالکل ان کو وہ جو توقع وہ کر رہے تھے وہ کامیابی نہیں ہوئی. اب دوسری جانب جہانگیر ترین صاحب پچھلے 4-5 دنوں میں تو انہوں نے بہت زیادہ میڈیا نے ان کو کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کی آنیاں جانیاں جو ہے نا وہ بڑی نظر آ رہی تھیں, لیکن ان کا بھی جو کوئی مطلب ایسے بندے کوئی نہیں یہ توڑ سکے, ان کے اپنے پاس لا سکے جن کے حلقوں میں 10-10 15-15 ہزار ووٹ ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. اور اب ایک اور گروپ بن گیا ہاشم ڈوگر اور مراد راس. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم ابھی جہانگیر ترین کی طرف نہیں جا رہے. تو وہ اب یہ کوئی نئی پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان انصاف پارٹی یا عوام دوست پارٹی. اچھا, عوام دوست جو ہے یہ جب 80s میں جس وقت پیپلز پارٹی پر پالیٹکس میں پابندی تھی اور وہ نہیں آ سکتے تھے, تو تب یہ ایک ٹرم چلی تھی عوام دوست امیدوار, اور آغا ریاض الاسلام جو ہیں وہ پنڈی کے میئر بھی بن گئے تھے عوام دوست جو کونسلر بنے تھے ان کی مدد سے, لیکن پھر وہ پھر ہٹ گئے تھے. تو اب یہ عوام دوست پارٹی یا پاکستان انصاف پارٹی, اسحاق خاکوانی صاحب اور اون چودھری, تو جہانگیر ترین جو کلاؤڈ اکٹھا کرنا چاہتے تھے نا وہ نہیں اکٹھا کر سکے, ناکام ہو گئے. دورہ لاہور بھی, اسلام آباد میں ایک بڑا دانہ جو ان کے پاس آیا وہ فردوس عاشق عوان صاحبہ, ہماری بڑی اچھی دوست ہیں, اور وہ ماشاءاللہ ویسے تو ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن سیاسی قد کاٹھ ان کا اتنا نہیں ہے. تو یہ تو معاملہ جو ہے نا ان کا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو توقعات تھیں اس طرح سے یہ دانے قابو نہیں کر سکے. آصف علی زرداری صاحب انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ میں لاہور میں جلسہ کروں گا. اب جلسہ کیسے کر سکتے ہیں لاہور میں؟ پیپلز پارٹی کا تو لاہور میں وجود ہی نہیں ہے. انہوں نے پچھلی دفعہ جو ایک الیکشن ہوا تھا فیصل میر جس میں ان کے امیدوار تھے, اس میں شاید اسلم گل امیدوار تھے, کوئی 30-35 ہزار ووٹ اس میں مل گیا تھا. لیکن لاہور میں جلسے کے لیے تو آپ کو بہت بڑا کراؤڈ چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں جلسہ کسی گھر میں کرتے ہیں یا باہر کسی گراؤنڈ میں کرتے ہیں, سندھ سے لوگ لاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. ابھی تک پیپلز پارٹی کی اور ترین صاحب کی دال نہیں گلی, اور نون لیگ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا. نون لیگ کے تو اپنے جو امیدوار ہیں وہ پھسلتے پھر رہے ہیں کہ جناب یہ اگر آپ نے کسی دوسرے کو یہاں پہ ٹکٹ دی لا کے تو ہم آپ کے خلاف ہیں. تو سیاست ابھی تک قابو میں, پی ڈی ایم کے ابھی قابو میں نہیں آ رہی سیاست ابھی تک, تو یہ صورتحال ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں شہباز شریف صاحب, دیکھیں پروٹوکول جو ہوتے ہیں سفارتی, اس میں کسی سے مسافہ کرنا, کسی کو ہیلو کرنا, اور یہ چیزیں بہت ساری طے ہوتی ہیں کہ کس طرح آپ کرنا ہے. یہ ذرا ویڈیو دیکھ لیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب بس زبردستی کی جپھی ڈال رہے ہیں, کبھی یوں ہو رہے ہیں کبھی وہ ہو رہے ہیں, اور وہ بیچارے طیب اردوان جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ان کو کیا ہوا. اور یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ کہ بس کسی طرح جپھی پڑ جائے اور پتہ نہیں کیا, شاید اس سے کچھ پیسے مل جائیں گے یا کیا ہوگا. اچھا, پھر اس کے بعد آم لے گئے ہیں, آموں کی قسمیں بتا رہے ہیں, اور اس میں وہ دیکھیں کس طریقے سے یعنی جو ایک فنی سا لگ رہا ہے, ایک مزاحیہ جیسا کردار ہوتا ہے, اور وہ کسی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. طیب اردوان پاکستان کے دوست ہیں, ترکی پاکستان کا دوست ملک ہے, یہ اس قسم کی حرکتیں کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی یہ آموں کی قسمیں, ابھی تو آم اتنے زیادہ میٹھے آئے بھی نہیں, پتہ نہیں کہاں سے لے گئے آم وہ. پھر مجھے بہت ساری چیزیں آم سے ریلیٹڈ یاد آ رہی تھیں. چاہے کبھی پاس کام نہ ہو رہا ہو نا تو ہم بھی کہتے ہیں لو اور چپو, آم اور چپو. تو یہ پتہ نہیں یہ بھی بتا رہے ہوں گے کہاوتیں اور محاورے کہ ہم اس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں. بہرحال ان کو دیکھ کے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جیسے وہ کرونا کے دنوں میں لوگ کہتے تھے نا ہاتھ نہ ملائیں, جپھی نہ ڈالے, تو پنڈ سے آتے تھے نا بندے, دتو آ گیا یا کوئی اور, تو 5 بندے بیٹھے ہیں وہ ہر بندے سے ہاتھ ملاتے تھے زبردستی, اور جب تک ہاتھ نہ ملا لیں ان کی تسلی نہیں ہوتی تھی کہ نہیں بھائی یہ کوئی ہماری کوئی دوستی میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو. تو شہباز صاحب آپ وزیر اعظم ہیں, گرو اپ کرنا چاہیے آپ کو, اور یہ زبردستی کی جپھیاں جو ہیں اس سے آپ کا امیج بہتر ہونے والا نہیں ہے. آپ انسان کے جو کام ہوتے ہیں نا, انسان کی عزت اس سے ہوتی ہے. بہرحال ناظرین اجازت دیجیے.